میت کی پکار اور قوت سماعت۔ جب انسان زمین کے اوپر غرور و تکبر کا پیکر بن کر رہتا ہے، جب وہ زمین کے نیچے جاتا ہے تو اس کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوتا۔ اس وقت وہ پکارتا ہے کہ اے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے کہ میں دنیا میں جا کر نیک اعمال کروں اور اپنے اس تاریک گھر کو روشن کروں، مگر اس وقت کی ڈور ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے۔ پھر وہ اپنے پسماندگان کا محتاج ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے نیک اعمال کریں، اس کی مغفرت کی دعا کریں اور اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کر کے اس کا ثواب اسے بطور ہدیہ بھیجیں۔ اس کے برعکس نیک اور صالح شخص کے لیے قبر جنت کا ایک خوبصورت باغ ہے کہ اسے وہاں ہر قسم کی راحت میسر ہے، لہٰذا وہ نہایت ذوق و شوق سے اپنی اس آخری آرام گاہ کی جانب گامزن رہتا ہے۔ احادیث میں مذکور ہے کہ جب میت کو دفنانے کے لیے لے جایا جاتا ہے تو وہ اپنے اعمال و احوال کے مطابق کلام کرتی اور قبر کے ارد گرد موجود انسانوں کی آوازیں بھی سنتی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا وضعت الجنازۃ فاحتملها الرجال على اعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ جب جنازہ تیار ہوتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں تو اگر وہ نیک آدمی کا جنازہ ہو تو کہے گا کہ مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو۔ اگر نیک شخص کا جنازہ نہ ہو تو کہے گا ہائے ہلاکت، وہ میرے اس جنازے کو کہاں لے جا رہے ہیں۔ میت کی یہ آوازیں انسانوں اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں۔ اگر انسان ان آوازوں کو سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ آگے حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولى عنہ اصحابہ وانہ لیسمع قرع نعالہم۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ میت کو جب اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس چل دیتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ تک سن رہا ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بدر کے مقتولین کو 3 دن تک پڑا رہنے دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس تشریف لائے اور ان پر کھڑے ہو کر آواز دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے۔ اے ابو جہل بن ہشام، اے امیہ بن خلف، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، تمہارے رب نے میرے ذریعے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، کیا تم نے اسے سچ نہیں پایا؟ میرے رب نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا میں نے تو اسے سچ پایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیسے سن سکتے ہیں اور کیسے جواب دے سکتے ہیں، حالانکہ یہ تو اب مردار ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں جو کچھ ان سے کہہ رہا ہوں وہ تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، ہاں البتہ یہ اب تمہاری طرح جواب نہیں دے سکتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ٹھکانے لگانے کا حکم دیا تو وہ سب گھسیٹ کر بدر کے کنویں قلیب میں ڈال دیے گئے۔